بہت محنت کرنی ہے اس کے لیے. جن چیزوں کی فکر میں پڑھ کے ہم اپنی نمازیں ضائع کرتے ہیں، ہم نمازوں کو کٹ شارٹ کرتے ہیں، ان پہ کمپرومائز کرتے ہیں، بہت پچھتاوا ہوگا قیامت کے دن. قبر ہی میں پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا. تو مال تو رہ گیا، پورا گھر لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. گھر چلتے رہتے ہیں، کیا گھر نہیں چلیں گے؟ چلتے چلے جاتے ہیں گھر. اولاد انویسٹ کر دیا اپنے آپ کو اولاد کے اندر، اولاد قبرستان تک ساتھ جاتی ہے بس. اور وہ بھی اگر کوئی خوش قسمت ہے تو اولاد کے ہاتھوں آخری سفر پر جاتا ہے. ورنہ اولاد کو اتنا قابل کیا، اتنا قابل کیا، ایسا ان کو مادہ پرست بنایا کہ ان کو تو اب اپنے بوڑھے والدین کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں. ان کو تو کسی اور جگہ رہنا ہے جہاں پہ معیار زندگی بہت بلند ہے، جہاں بہت زیادہ ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں. تو وہ تصویریں بچوں کے گھروں کی اور بچوں کی گاڑیوں کی تصویریں، وہ تو جنازے کو سہارا نہیں دے سکتی. اس کے لیے تو بیٹے چاہیے ہوتے ہیں، رشتہ دار چاہیے ہوتے ہیں جو ماں کا یا باپ کا جنازہ تو کم از کم اٹھا سکیں، اپنے ماں باپ کو غسل تو دے سکیں. وہ ڈالر کے نوٹ تو نہیں نہلاتے ماں باپ کو. پھر ہم پرایوں کو بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہلانے والی آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیاں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہلانے والا آ گیا، باپ کا انتقال ہو گیا. کیوں؟ کہ بیٹے کیوں نہیں نہلا سکتے؟ اس لیے کہ بیٹے نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو نہلانے ہی نہیں آتا. نہ باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، اس کے لیے مولوی صاحب کا انتظار. نہ نہلا سکتے ہیں، اس کے لیے نہلانے والے کا انتظار. سب سیکھ لیا، اتنے ایکسپرٹ ہو گئے، کمپیوٹر ویز ہیں، ایسے ایسے ایروبیٹکس کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ. وہ سب آ گیا، اور وہ باپ اس کو قبر تک پہنچانا اتنا مشکل ہو گیا. لیکن چلیں، کم از کم موجود تو ہو. وہ بھی خوش قسمت لوگوں کی موجود ہوتی ہے اولاد. لوگ تو اڑوس پڑوس والوں کے ہاتھوں، غیروں کے ہاتھوں قبر تک جاتے ہیں. بچوں کو اطلاع دیتی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے لیو کے لیے اپلائی کر دیا ہے، چھٹی ملے گی تو آ جائیں گے. سوچتے ہوں گے عجیب انکنوینئنٹ ٹائم پر انتقال کر گئے امی ابا ہمارے. دسمبر کی چھٹیاں آ رہی تھیں، کرسمس کی چھٹیوں میں مرتے تو ہم آ بھی سکتے تھے. ہر چیز پلانڈ ہے نا، میکینیکل، ہر چیز میکینیکل ہے. ہر چیز کو پری پلان کرنا ہوتا ہے. ان کا ہم کو تو اپلائی کرنا ہوتا ہے چھٹی کے لیے 2 مہینے پہلے. ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ دفنا دیں پھر ہم دیکھیں گے. پھر وہ آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ گھر ہے نا، اب ڈویژن ہونا ہے، اس کا اپنا حصہ چاہیے. اپنی وراثت لینے آتے ہیں اور وراثت لے کے چلے جاتے ہیں. تو اگر اولاد بھی ہے تو یقین جانے کہ بہت خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے ہاتھوں اپنے آخری سفر پر روانہ ہوں. لیکن اولاد بھی کہاں تک جائے گی؟ قبرستان تک جائے گی بس. اس کے بعد تو نہیں جا سکتی، اس کے آگے تو نہیں جا سکتی. پھر تو اعمال ہیں جو قبر کے اندر جاتے ہیں. صرف اعمال جا سکتے ہیں بس. اور ہم اتنے مست ہو جاتے ہیں اپنے زیور، اپنے کپڑے میں، یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں اپنے اعمال بھی سجانے ہیں. اچانک آج کل تو خبریں ملنے لگی ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. انسان کہتے ہیں کل رات ہم پارٹی میں ساتھ تھے، سوچا نہیں تھا کہ جو بھی ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں آج رات 12 بجے، یہ کل رات ٹمورو نائٹ 12 بجے یہ تو منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے. ان کا تو جنازہ بھی پڑھا جا چکا ہوگا. اپنے بارے میں بھی ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم کل مر جائیں گے. لگتا ہے نہیں نہیں، میری زندگی تو بہت لمبی ہے، میں تو ابھی جیوں کہ میری عمر ہی کیا ہے، 40 سال 50 سال. کچھ نہیں پتا کل ہم میں سے کون یہاں پر ہو اور کون نہ ہو. حقیقت ہے. اللہ دے دے تو الحمدللہ مولت، اور اگر نہ دی اللہ نے مولت تو کیا ہوگا؟ کبھی خیال آتا ہے کہ اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ کس ڈیٹ کو ہماری موت آنی ہے. چلیں میں یہ کہتی ہوں یہ 2006 ہے، اگر یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہماری موت جو ہے 27 اگست 2080 میں آنی ہے. چلیں آج سے کتنے سال بعد کی بات ہم کریں، 2080 میں آنی ہے. کیا اس کا ایک دم دل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ایک دم ہیبت آ جاتی ہے دل کے اوپر، ایک دم دل اٹھ جاتا ہے کہ اچھا میری ڈیٹ فکس ہے موت کی. نہیں تو فکس تو ہے، ہمیں نہیں پتہ ڈیٹ فکسڈ ہے. جب انسان یہ سوچ کر جب موت کے لیے جیتا ہے نا تو اور ہی طرح سے جیتا ہے، اور جب وہ زندگی کے لیے جیتا ہے تو اور ہی طرح سے جیتا ہے. اگر ہمیں جینا ہے تو ہم موت کے لیے جئیں، ہم مرنے کے لیے جئیں. جو مرنے کے لیے جیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو زندگی کے لیے جیتے ہیں وہ دنیا کے دجل میں آ گئے. اور کتنی دور ہے، کتنی تیزی سے عمر آتی ہے. چہرے کی تازگی پر باسی پن آتا ہے. وہ بڑا سرخ سفید رنگ ہوا کرتا تھا، وہ چمکتی ہوئی اسکن اور رونق ہوتی تھی.
پیلاہٹ آنے لگتی ہے، سیاہ بالوں میں سفیدی آتی ہے۔ ینگ تھے تو مال جمع کرتے رہے، اپنی مرضی کا جب مال جمع ہو گیا اب سنبھالنے کی ہمت نہیں، ہاتھ پیر جواب دے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے گھر بنا لیے، اوپر نیچے کے، سیڑھیاں چڑھنے کی ہمت نہیں، گھٹنے جواب دے گئے، جا ہی نہیں سکتے اوپر دنوں۔ پیسہ کمایا، خوب کمایا، جب پیسہ حاصل ہو گیا اب بھوک نہیں رہی، ہضم ہی نہیں ہوتا، ایسی بیماریاں لگ گئیں۔ خوبصورت کپڑے بنا لیے، اب بڑھاپا آ گیا، وہ کپڑے ہی نہیں سجتے۔ تو زندگی کی رونقیں قسطوں میں آتی ہیں، قسطوں میں جاتی ہیں۔ اولاد پہ بڑا سہارا تھا کہ بڑا قابل بنایا ہے، بہت پڑھایا ہے، بیسٹ یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، خود کو انویسٹ کر دیا، اگر پیسہ نہ ہوا تو حرام سے ہی کما لیا کہ چلو فیس تو ادا کرنی ہے پھر دیکھیں گے۔ بیٹیوں کی رخصتی کی فکر، ان کے لیے سامان جمع کرنے کی اتنی فکر کہ اپنی دنیا سے جانے کو بھول ہی گئے کہ میری بھی دنیا سے رخصتی ہونی ہے۔ دوست احباب دنیا کی خاطر دوستیاں اسی وقت تک قائم ہوتی ہیں جب تک ہم ان کی نظروں میں جچتے رہیں، جب تک ان کی محفلوں میں رونق کا اضافے کا سبب بنے، جب تک کوئی پوسٹ اگر ہے تب تک وہ بہت ویلکم کریں گے۔ اگر دنیاوی حیثیت چھن جائے، بیماری آپ پر آ جائے، بڑھاپا آپ پر آ جائے، یا کوئی گردش، کوئی دولت آپ کے پاس سے چلی جائے، پھر وہ آپ کو اسی طرح سر سے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں جیسے کہ باسی پھولوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ ایسی نظریں بدلتے ہیں، لگتا ہے پہچانتے ہی نہیں کہ کبھی اتنا زیادہ دن رات کا اٹھنا بیٹھنا بھی ساتھ تھا۔ دنیا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک فصل کٹتی ہے، دیکھ لو دوسری فصل آ جاتی ہے۔ کسی حکیم کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ یاد رکھ تجھ سے پہلے بھی اس کا کوئی مالک تھا اور تیرے بعد بھی اس کا کوئی مالک ہوگا۔ تیرے لیے دنیا میں صرف صبح یا شام کا کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، کتنا رہے دنیا میں، یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، تو اتنا ہی ہے، صبح کا کھانا یا شام کا کھانا۔ تو انہوں نے کہا اب ایک لقمے کی خاطر برباد مت ہونا، اتنی سی دنیا کے لیے، اتنی حقیر دنیا کے لیے ایسا اپنے آپ کو مٹا دینا اس کی خاطر۔ انہوں نے کہا دنیا سے روزہ رکھ اور آخرت پر افطار کر، الدنیا یومن ولنا فیہ صومن۔ اور واقعی اگر زندگی دیکھے انسان، ایک بلبلا ہوتا ہے، کتنی زندگی ہوتی ہے، بلبلے کی زندگی کو اپنے لائف سپین سے کمپیئر کریں، کچھ بھی نہیں ہے بلبلے کی زندگی ہماری زندگی کے مقابلے میں۔ لیکن جب تک وہ بلبلا قائم ہوتا ہے، اتنا رنگین، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، کلرز نظر آتے ہیں، آزاد ہوتا ہے، اڑتا پھرتا ہے، ہلکا سا ہوا کا ایک جھونکا اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ ذرا کائنات کی زندگی سے ہم مقابلہ اگر کریں تو کتنی ہے ہماری زندگی، کچھ بھی لائف سپین نہیں ہے انسان کا، لیکن انہی چند لمحات کی زندگی سے ہم کو ہمیشہ کی زندگی کمانی ہے، اور کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کب موت کی نیند سو جائیں، اور ہمارے جانے سے دنیا کا کاروبار ہرگز رکنے والا نہیں۔ آج مرے کل دوسرا دن۔ دنیا اپنی رونق کے لیے ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اپنی آخرت کے لیے اس دنیا پر انحصار کرتے ہیں، اس پر ہم ڈپینڈنٹ ہیں، اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ آخرت کی کمائی کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور ٹائم بڑا کم ہے۔ کتنا کم؟ جتنا کہ اذان اور نماز میں وقت ہوتا ہے، 15 منٹ ہوتے ہیں تقریباً اذان میں اور جماعت کے کھڑے ہو جانے میں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اذان دی جاتی ہے اس کے کان میں، مرتا ہے، نماز پڑھا دی جاتی ہے، بیچ میں شاید ایک خطبہ ہو، وہ بھی سب کی زندگی میں نہیں آتا، نکاح کا خطبہ، بس کل زندگی یہی۔ اب اس میں سے کسی بھی سٹیج کو دائمی سمجھ لینا اور ساری نیکیوں سے دامن خالی کر کے بیٹھ جانا، یہ انسان کا جذباتی پن ہوتا ہے نا، انسان ہے بڑا ایموشنل، جو نیا سٹیج اس کی زندگی میں آتا ہے لگتا ہے کہ بس یہی کل زندگی ہے میری۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی سٹیج پر انسان اپنی نیکیوں پر پانی پھیر دے، اللہ کی نافرمانی کر کے یا کوئی کام ایسا کر کے جس سے کہ معصیت ہوتی ہو۔ ابھی جو آیات ہیں یہاں پر تھوڑا سا غور اگر آپ کریں نا، تو بات یہاں فرمائی کہ آسمان سے پانی برسا، پھر زمین کی پود کے ساتھ مل گیا، ٹھیک ہے، فاختلط بہ نبات الارض،
پھر کیا فرمایا؟ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پوری کی پوری رونق کا تو ذکر ہی نہیں، بیج کی رونق کا کوئی ذکر نہیں آیا، اس لیے کہ وہ اتنی تھوڑی دیر کو آتی ہے. پانی برسا، نباتات سے ملا، چورا چورا ہو گیا. انسٹنٹ لگتا ہے یہ کام ہوا ہے جیسے. بیج کی رونق نہ ہونے کے برابر، انمینشنلیبل، اتنی معمولی، اتنی تھوڑی. کئی ہزار سال سے ہماری روح آسمان پر رہی، آدم علیہ السلام کے زمانے سے. ہزارہا سال ہم اپنے جسم سے جدا رہے، روح کی صورت میں رہے. موت آئے گی، پھر ہزاروں سال یا سینکڑوں سال اسی حال میں رہنا ہے. جسم مٹی ہو جائے گا، روحیں چلی جائیں گی اللہ کے پاس. ان دو سٹیجز کے مقابلے میں یہ روح اور جسم کا ملاپ اور اس کے نتیجے میں زندگی کی رونقیں اور اس کی ڈیوریشن، اس کا دورانیہ نہ ہونے کے برابر، انمینشنیبل، نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن جو دنیا کے دجل میں آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ یہی ہے. انہی چند لمحات میں وہ ایسا کھوتا ہے، اس زندگی کو دائمی سمجھتا ہے، پرماننٹ. اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوگا، ان سٹیجز کے بارے میں نہ سوچتے ہیں، نہ ڈسکس کرتے ہیں، نہ پلان کرتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں. حقیقت بالکل ہی ان کی نظروں سے اجھل ہو جاتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر کہ دنیا کا جادو، دنیا کا دجل چل گیا. اور آخرت تو آنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ وتذرون وراءہم یوما ثقیلا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور یہ بھول گئے اس بھاری دن کو جو کہ آنے والا ہے. اب اس دن کا ذکر فرمایا آیت 46 کے بعد آیت 47، 48، 49. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو ظاہر پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلے میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے. ساری مخلوق جمع ہوگی. اب جس کی توجہ کا مرکز دنیا رہی ہوگی، دنیا میں جس نے کھپایا ہوگا، انویسٹ کیا ہوگا اپنے آپ کو، سوچیں وہ کیا سوچے گا اس دن. دنیا تو ختم ہو گئی. دکت الارض دکن دکا، کوٹ کوٹ کے چپٹا کر دیا گیا اس کو. اس دن تو انسان کہے گا، ایسا انسان جو دنیا ہی پر انحصار کرتا تھا، دنیا ہی کی محبت میں گرفتار تھا، یقیناً کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں آج اسی طرح مٹی بنا دیا جاتا جس طرح باقی سب مٹی بنا دیے گئے. کہاں دنیا میں حال کے گردن اکڑی رہتی تھی، کہاں یہ بیچارگی عاجزی کے جانوروں کے انجام پہ رش کر رہے ہوں گے کہ جانور آج مٹی بنا دیے گئے ہیں، قیامت کے دن میں بھی مٹی بنا دیا جاتا. کوئی کہہ رہا ہوگا این المفر، ہے کہیں بھاگنے کی جگہ، کہاں بھاگوں؟ فرمایا کلا، سورہ قیامہ کا یہ مضمون ہے. کلا، اللہ فرمایا ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے. جا کر کہاں بھاگے گا؟ دنیا میں تو تکبر تھا کہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے، کہتے واٹ، میں نماز پڑھوں، کیا ضرورت ہے، جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، اچھے انسان بنے رہو. یہ نماز کیا ہے، فیٹش، یہ کیا تم لوگوں نے دقیانوسی باتیں شروع کی ہوئی ہیں. میں نہیں مانتی کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ حال تھا، جھکنا شان کے خلاف، اللہ کی بات ماننا شان کے خلاف. اللہ کو انسانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھ لیا تھا. اللہ کی بات ماننے میں تو ساری انسانیت کا نقصان نظر آتا تھا. آج اسی کے سامنے کھڑے ہیں. اب وہ پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے کیا گمان کیا تھا میرے بارے میں. تب پتہ چلے گا کہ موت اینڈ نہیں تھی، وقفہ تھی، عارضی کیفیت تھی. زندگی اب شروع ہو رہی ہے. جس رب کی بات سے بھاگتے بھاگتے ساری زندگی گزار دی، اب اسی کی ذات کے سامنے کھڑے ہو گئے جا کر. اور ہجوم کی شکل میں نہیں کھڑے ہوں گے کہ دو چار ادھر ادھر غائب ہو گئے تو پتہ ہی نہ چلا، کوئی کسی کے پیچھے چھپ گیا، کوئی کسی کے پیچھے. گروپس کی شکل میں نہیں جائیں گے کہ بس گروپ لیڈر سے، گروپ انچارج سے پوچھ لیا گیا گروپ کے بارے میں، باقی سب چھوٹ گئے. نہیں، فردن ایک ایک سے پوچھا جائے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، لائن لگا کر، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا
لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، آ گئے نا. کتنا انکار کرتے تھے، کتنے عرصے تم ڈینائل میں رہے، آسٹرچ ایٹیٹیوڈ کا شکار رہے. تم نے کہا ہیہات لما توعدون، ناممکن ناممکن جس کا وعدہ کیا جاتا ہے. بس یہی ہے دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں ہم خود ہی جیتے ہیں. آ گئے ہمارے پاس. کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار. کہاں گئے تمہارے وہ سارے قول، تمہارا وہ اسٹیٹس، تمہاری وہ ذہانت، تمہارے وہ عقائد، تمہاری فلسفیز، کدھر گئے؟ سب غائب ہو گیا، کچھ نہیں بچا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تمہارے لیے وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا. یہ سمجھا کرتے تھے. باری باری ایک ایک شخص کا نام پکارا جائے گا اور وہ حساب دے گا. تصور کریں ہم سب اس وقت اپنا اپنا کہ ہم اس لائن میں کھڑے، ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ایک کا نام کال ہوتا ہے اور آپ پہچانتی ہیں، بہت سو کو پہچانیں گے ہم کہ ہاں یہ فلاں کو پکارا گیا. جن جن کا حساب کتاب ہو چکا دیکھیں گے، یا تو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، فرشتے لے جا رہے ہوں گے ان کو، یا ہاتھ پاؤں سے گھسیٹ کر فرشتے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے. اور پہچانتے ہیں کچھ نہیں کر سکیں گے ہم، مجال نہیں، دم نہیں مار سکیں گے. آتا ہے آگے ہم پڑھیں گے قرآن میں، سب جو ہے وہ وسپر کر رہے ہوں گے، ہمسا ایسے بس خسر پسر کی آوازیں آ رہی ہوں گی کہ دم ساکت ہوگا انسانوں کا، آواز نہیں نکل رہی ہوگی. جہاں ساری انسانیت جمع ہو اور وہاں ایسا پن ڈراپ سائلنس ہو، کیا دہشت لوگوں کے اوپر طاری ہوگی. بڑا بھروسہ تھا فلاں بچا لے گا، فلاں سفارش کر لے گا. دنیا میں گناہ کرتے تھے تو اپنی طرف سے بڑے اچھے بہانے بناتے تھے، ویری کنونسنگ، یہ ریزن وہ ریزن، یہ وجہ وہ وجہ. الارم نہیں بجا، آنکھ نہیں کھلی، رات دیر سے سوئے، تھک گئے تھے، پڑھتے رہے تھے. کون کون سے بہانے ہم نہیں بنا لیتے. لیکن ان وجوہات کی بنا پر اللہ کو تو نہیں منوا سکیں گے. تو جب انسان گناہ کے لیے بہانہ بنائے، سوچے کہ اللہ کے آگے میں اس کو پیش کر سکوں گی. اب یہ ہو رہا ہے، سارا منظر چل رہا ہے، ایک ایک کا نام پکارا جا رہا ہے. اب آپ کی باری آئی، آپ کا نام پکارا گیا، فلاں بن فلاں آ جائیں. باپ کے نام سے پکارے جائیں گے نا، اپنا نام اور باپ کا نام. اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کے سامنے نافرمان بن کر کھڑے ہو گئے. اب کون سی ایکسکیوز کام آئے گی؟ اللہ پوچھے گا کیا قیامت تھی کہ تم پردہ نہیں کر سکیں؟ ریزن تو دو. ہم کیا وجہ بتائیں گے کہ اللہ وہ لوگ ہنستے تھے، وہ بڑا مشکل تھا. تو کیا مشکل تھا؟ تم 5 وقت نماز کیوں نہیں پڑھتی تھیں؟ کیا وجہ ہے؟ تم غیبت کیوں کرتی تھیں؟ تم اتنا جھوٹ کیوں بولتی تھیں؟ اتنے تانے کیوں دیے سب کو؟ اتنا مزاج کیوں بگاڑا؟ کیوں اتنا غصہ کیا؟ کیا وجہ؟ وہ لائٹ چلی گئی تھی، پانی نہیں آیا تھا. اب آپ سوچیں نا ذرا، وہ قیامت کا منظر، وہ جنت اور جہنم اور ہمارے بہانے. نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے صبح اٹھ کر؟ کیا وجہ ہوگی؟ کیا ریزن؟ قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں سمجھا؟ کیا مصروفیت تھی بتاؤ کہ اتنی عمر، اتنی ذہانت نہیں دی تھی؟ تو خود کو تو بہت قائل کر لیتے ہیں ہم. سوچیں کہ اللہ کو قائل کر سکیں گے یا نہیں؟ کہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ہماری زبانیں ٹھنڈا کر سکیں گی؟ کہاں گئے دوست، کہاں گئے رشتہ دار جن کی محبت میں سارے گناہ کیے تھے؟ کیوں نہیں آتے مدد کو؟ وہ تو بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ ہاں 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 فلاں فیشن بہت سوٹ کرتا ہے، تم پیسے ہی کپڑے پہنو، یو آر ینگ، ابھی سے کیا تم کو ملا نہیں بننا ہے، مثال کے طور پہ. یا اگر ہم کہتے تھے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں، فلاں رسم، کہتے تھے اسی سے تو رونق ہے. اللہ پکڑے گا ان باتوں پہ، اللہ حساب لے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. اللہ نہیں حساب لیتا. کنسیپٹ نہیں ہے لوگوں کو مائکرو ججمنٹ کا، کہتے ہیں میکرو ججمنٹ ہوگا. موٹی موٹی باتیں اللہ دیکھے گا، بس چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں دیکھے گا. تو وہاں تو اکیلے اکیلے کھڑے ہوں گے. وعدے کا وقت آ گیا، سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے. صرف دین پر جو رشتے قائم ہوئے تھے، جو دین کے ساتھ دوستیاں متعلق تھیں، وہ قائم رہیں گی. آتے آگے ہم پڑھیں گے قرآن میں، الاخلاء یومئذ بعضهم عدو لبعض، پکے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقون، سوائے متقیوں کے. متقیوں کی دوستی برقرار رہے گی. اور کیا ہوگا؟ ووضع الکتاب،
کتاب لا کر رکھی جائے گی، اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، اور اب وہ کھلنا شروع ہوگا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھے گا مجرموں کو۔ تو سے مراد ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم دیکھ رہے ہوں گے، ایک مجرم ہے، اسی کتاب لا کے رکھی گئی، کیا حال ہے؟ مشفقین مما فیہ، ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے تو نہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات چھوڑی، نہ کوئی بڑی سی بڑی بات چھوڑی، مگر سب کا احاطہ کر لیا، مائنیوٹسٹ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ ایسا مائکرو ججمنٹ ہے، ایسا مائکرو حساب لیا جا رہا ہے، ذرے ذرے کا حساب لے لیا جائے گا، ایٹمز ویٹ کے برابر۔ وَوَجَدُوا، اور وہ وہاں پائیں گے، مَا عَمِلُوا، جو عمل کیا ہوگا، جو عمل کیا ہوگا، کس کو دیکھ کر طنزیہ ہنسے تھے، کس کو دیکھ کر نظر اٹھائی تھی، کس کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا، سب کیفیت، جذبات، اعمال، ہر چیز آ جائے گی۔ ما عملو، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا، حاضرن، موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب جو ہے وہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اکیلے اکیلے آ گئے روحوں کے ساتھ، روحیں تو کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی، رشتوں کا تعلق تو جسموں کے ساتھ ہے۔ اب آ گئے، اب دکھاؤ کیا باقیات ہیں، کوئی باقیات ہیں، کوئی صالحات ہیں، زندگی کی کتاب وہاں کھلی رکھی۔ اعمال نامہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کی کتاب ہے، ہر روز ہم ایک صفحہ پلٹتے ہیں، اپنی بائیوگرافی ہے ہمارا اعمال نامہ، ایک ایک لفظ ہمارا ڈکٹیٹ کیا ہوا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ نہیں نکلتا منہ سے مگر چوکس نگران اس کو اچک لیتا ہے۔ اچھی باتیں، اچھے کام لکھنے والے تو فوراً لکھ لیتے ہیں، جلدی سے لکھ لیتے ہیں، مگر غلط کام، غلط چیز اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہو تو وہ لکھنے سے پہلے انتظار کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات بولے، غلط کام کرے تو فرشتے لکھنے سے پہلے انتظار کرتے ہیں کہ شاید ہم مان لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ مانیں گے تو معافی مانگیں گے، جب مانیں گے نہیں تو مانگیں گے کیا؟ اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے پھر وہ نہیں لکھتے، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن کوئی گناہ پر گناہ کیا گیا، یہاں تک احساس مٹ گیا گناہ کا، اب تو بڑی شامت ہے۔ نہ صرف سب کچھ لکھا ہے بلکہ چھوٹی چھوٹی ذرے جتنی بات، گنتی، احصا بھی آتا ہے، احصا کل شیء عددا، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ نے تو سنبھالا ہوا ہے، گن گن کر، کاؤنٹ کر کر کے لکھا ہے ہر چیز کو۔ 1000 دفعہ سبحان اللہ کہا تھا، 1001 دفعہ کہا تھا، لکھا ہوا ہے۔ 100 دفعہ جھوٹ بولا تھا، 101 دفعہ جھوٹ بولا تھا، لکھا ہوا ہے۔ کاؤنٹنگ بھی لکھی ہوئی ہے ساری، کچھ نہیں مس ہوا۔ کتنے سانس دیے گئے تھے، ان سے کیا کام کیا، سب لکھا ہوا ہے۔ اور ایک ایک ذرے سے درجوں میں فرق پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ایک جھوٹ سے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، ایک جھوٹ، اور جنت سے محروم رہ جائیں۔ ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی نیکی جو دنیا میں بہت حقیر لگی تھی، مثال کے طور پہ کسی کو سلام کرنا، یا کوئی بھی نیکی چھوٹی سی، کوئی ٹیشو اٹھانا راستے سے، کوئی جوتا جگہ پہ رکھنا، اللہ کا دین پڑھنے آنا اور اپنا جوتا بھی جگہ پر رکھنا، اگر نیت ٹھیک ہے وہ جوتا رکھنا بھی عبادت ہے، کیا پتہ وہی بخشوا دے، کیا پتہ وہی نیکی کا پلڑا جھکا دے۔ اسی لیے نیت کو خالص کرنا ہمیشہ اللہ کے لیے، جوتا بھی میں اٹھا کے رکھ رہی ہوں تو اللہ کے لیے رکھ رہی ہوں، یہ انسان سوچے، تاکہ وہ اس کا کام، اس کا عمل نیکی بنے۔ کیا پتہ وہ اتنی سی نیکی کام آ جائے اور جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بال بال بچ جائیں۔ اعمال بھی اچھی یا بری شکل میں موجود ہوں گے، اور احادیث میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ جو شخص قرآن سے شغف رکھتا تھا، قرآن میں انٹرسٹ لیتا تھا، اس کے پاس قرآن ایک خوش شکل انسان کی شکل میں آئے گا اس کی قبر میں، اور اس کو کمپنی دے گا۔ وہ مال جس پر زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، ایک گنجے سانپ کی شکل میں آ کر لپٹ جائے گا اور کہے گا انا کنزک، انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔
چغل خور جو ہوگا، چغل خور سمجھتے ادھر کی بات ادھر لگانے والے، تاکہ لڑائیاں لگ جائیں دو لوگوں میں. ایک کے پاس جا کر کہنا کہ فلاں تم کو یوں برا بھلا کہہ رہا تھا، یہ چغلی لگانا ہے. غیبت سے بھی بڑھ کر ہے چغلی. حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوں گے. چغل خور کی چغلیاں آگ کی لگام کی شکل میں ہوں گی. تو دنیا میں تو سارے گناہ، ساری نافرمانیاں واقعی بڑی مزیدار لگتی ہیں، کرنے میں بہت مزہ آیا. قیامت کے دن ساری اصلیت ان کی کھل جائے گی، ساری گناہوں کے اوپر شوگر کوٹنگ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی، ان کی کڑواہٹ نکل آئے گی اندر سے. لہٰذا کسی چیز میں جس میں مزہ آتا ہو اس مزے کے پیچھے جھانک ضرور لیں، جائز ہے یا ناجائز. ایسا نہ ہو اس مزے کے پیچھے کوئی آگ کا انگارہ یا کوئی سانپ چھپا ہوا ہو، ہم اس کو اپنے اعمال نامے کے اندر شامل کر رہے ہوں، اور ہر نفس کو ناگوار لگنے والی بات کے پیچھے جھانک لیں. ہو سکتا ہے جنت چھپی ہو اس کے پیچھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ. آگ جو ہے نفس کو پسند آنے والے کاموں سے گھیر دی گئی ہے، اس کی باڑ لگا دی گئی ہے، اس کی فینس لگا دی گئی ہے آگ کے گرد، دل پسند کاموں کی فینس ہے. اور جنت حفت الجنت بالمکارہ، جنت گھیر دی گئی ہے، جنت پر باڑ لگا دی گئی ہے ان کاموں کی جو نفس کو ناپسند ہے، ایسا فینس ہے اس کے اوپر. ایک دفعہ غزوہ حنین سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لکڑیاں اور تنکے وغیرہ جمع کرنے کا حکم دیا. صحابہ کہیں سے سوکھے پتے لائے، کہیں سے ٹہنیاں لے کر آئے، جن کی کوئی قدر و قیمت اپنی اپنی جگہ نہیں تھی، بالکل حقیر حقیر معمولی معمولی چیزیں. مگر سب کا جب ڈھیر لگایا گیا تو آگ بھڑکانے کے لیے وہ سب چیزیں کافی ہو گئیں، کافی ایندھن ہو گیا. اس پر آپ نے فرمایا کہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچو، یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا. بات حقیقت ہے نا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا. یہ انسان دیکھے کہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. یہ کسی نے ایک عنوان لکھا ہے، ایک مضمون لکھا ہے، ایک تصور ہے اپنے اعمال نامے کا. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، آپ چاہیں تو آپ کو یہ پیپر انشاءاللہ تعالی مل سکتا ہے، کہ یہ یعنی تصور ان کا اس طرح سے ہے کہ کسی لائبریری ٹائپ جگہ یہ گئی ہیں جہاں پر کتابیں رکھی ہیں، بہت ساری الگ الگ عنوانات ہیں ان کے. اور جب دیکھا انہوں نے غور سے، پتہ چلا کہ یہ کسی کا لکھا ہوا یہاں پر کلیکشن نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ہی لکھا ہوا سب کچھ ہے. یعنی ایک طرح سے اپنے اعمال نامے کے پاس وہ پہنچ گئیں اس کو دیکھنے کے لیے. اور دیکھا انہوں نے اتنی ساری فائلیں اس کے اندر، اور اتنی ڈیٹیل میں وہ چیزیں کہ خود بھی کچھ بھی یاد نہ تھا اس میں سے. ایک ایک چیز کو کھولنا شروع کیا، بعض اچھی یادیں آئیں، بعض خوشی کے لمحات کی یاد آئی، کچھ باتوں پر اتنی شرمندگی، اتنی ندامت محسوس ہوئی. الگ الگ فائلز ہیں جو وہاں بنی ہوئی تھیں. ایک فائل پر لکھا تھا وہ دوست جن کو میں نے دھوکہ دیا، یا وہ کتابیں جو میں نے پڑھیں، یا وہ جھوٹ جو میں نے بولے، وہ لطیفے جن پہ میں ہنسی، یا وہ آرام جو میں نے کسی کو دیا. تو ہم لطیفے پر ہنستے میں خیال آتا ہے اس پہ پکڑ ہے. کس طرح کا لطیفہ ہے یہ؟ فحش تو نہیں، بے حیائی والی بات تو نہیں، کوئی آرڈنری سی چیز ہے کہ نہیں. پھر کچھ ایسے فائلز تھے ان پہ ٹائٹل تھا ایسے کام جو مجھ سے غصے کی حالت میں سرزد ہوئے، وہ باتیں جن پر میں بہن بھائیوں پر چیخی، وہ لمحات جب میں والدین پر زیر لب بڑبڑائی. یہ آپ دیکھیں وہ لمحات جب میں والدین پر زیر لب بڑبڑائی. اتنی جلدی اولاد والدین کا احسان بھول جاتی ہے نا، بعض دفعہ یاد ہی نہیں رہتا کہ والدین کا کتنا بڑا اجر رکھا ہے اللہ نے، کتنا بڑا ان کا درجہ ہے. وہی برے لگنے لگتے ہیں، بعض دفعہ والدین ہی دشمن لگنے لگتے ہیں اولاد کو اپنے. تو وہ لمحہ جب والدین پر زیر لب بڑبڑائی تو کہتی ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر میری حیرانگی، شرمندگی بڑھتی چلی گئی. میری امید کے خلاف بہت سارے وہاں پہ اور بھی کارڈز تھے. یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنی زندگی میں اتنا کچھ میں لکھ چکی ہوں. پھر ایک اور فائل کھولی، اس میں نفسانی شہوت بری سوچیں، دماغ میں خیالات کیا کیا آتے ہیں، اور کیا 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 بولا، ہر چیز موجود تھی. اور چاہا کہ میں اس میں سے کچھ مٹا دوں لیکن مٹا نہ سکی. قیامت کے دن تو کوئی انسان مٹا نہیں سکے گا نا. مٹا تو ابھی ہم سکتے ہیں جب ہم زندہ ہیں، جب ابھی آج اللہ نے ہم کو مہلت دی ہے. اور اپنا یہ ڈکٹیشن بہت سوچ سمجھ کے ڈکٹیٹ کرے انسان، سوچ سمجھ کے. ہم کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو.
تو واقعی کہاوت نہیں ہے، حقیقت ہے، ہونا ہی ایسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ آخرت کا ہمارا حساب کتاب آسان کروا دے۔ جب بھی حساب کتاب کی بات آئے ضرور دعا کیا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب لے لے، اللہ میرا آسان حساب لے لے۔ اور سب کے لیے دعا کیا کریں کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ تو مجھے بخش دے، تمام مومنوں کو بخش دے، میرے والدین کو اللہ تو بخش دے جس دن کے قیامت قائم ہوگی، جس دن کے حساب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 50، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، اب کیا تم مجھ کو چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، بڑا ہی برا بدل ہے جس کو ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان کی دشمنی پر کئی دفعہ بات ہو چکی، سورۃ بنی اسرائیل میں یہ مضمون بہت تفصیل سے آیا تھا، یہاں مختصراً آیا ہے کہ دیکھو اس کی عبادت مت کرنا، کیا تم اس کو دوست بناتے ہو اور اس کے اولاد کو دوست بناتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر، مجھ کو چھوڑ کر۔ شکوہ کتنا پیارا ہے اللہ کا اس میں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھ کو چھوڑ کے تم اس کو سرپرستی پر رکھ رہے ہو، اس کو سرپرست بنایا، اس کی اولاد سے دوستیاں کی تم نے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ شیطان کے پیچھے چل پڑے اور رحمان کو تم نے چھوڑ دیا، کیا ہو گیا؟ بہت برا ہے بدلہ جو ظالموں نے اختیار کیا، بہت برا بدل اختیار کیا، بہت برا ایکسچینج کیا ہے انہوں نے۔ اور دنیا میں بھی انسان شیطان کی عبادت کے برے نتائج بھگتتا ہے۔ شیطان کی عبادت انسان کو انسیکیور بنا دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے، چین سکون لٹ جاتا ہے انسان کا شیطان کی عبادت کی وجہ سے۔ دل جو ہے وہ مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے، زندگی سے خوشی اور سکون نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ سامان راحت بہت جمع ہو سکتا ہے لیکن راحت نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کی عبادت انسان کو پرسکون، مطمئن، سیکیور، محفوظ بنا دیتی ہے۔ سیلف رسپیکٹ آتا ہے انسان کے اندر۔ فرمایا آگے آیت 51، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ تو یہاں پر ہر قسم کے شرک کی سمجھیں کہ نفی ہے، کہ نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خالق ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی مالک ہے، نہ کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کا اختتام اسی مضمون پر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی دوست اپنا کمزوری کی وجہ سے نہیں بنایا، کوئی مددگار نہیں چاہیے اس کو، کوئی اولاد کی اس کو حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو خود بنایا، تنہا واحد بنایا۔ اگر انسانوں کی کاریگری سے کبھی ہم متاثر ہونے لگیں، کبھی کسی کے گھر سے امپریس ہونے لگ جائیں، اس کا ایک تاثر دل پر قائم ہونے لگ جائے، اس تاثر کو ہٹانے کا بہترین طریقہ توحید ہے۔ توحید اس طرح کہ آپ اس کائنات پر ایک نظر ڈال لیں، سارا روب کسی کے گھر کا ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ مادی چیزیں ہی ہیں جو ہم کو بے چین کرتی ہیں۔ یہ مادی چیزوں کی محبت ہی دراصل شیطان کی اطاعت کا سمبل ہے۔ شیطان کی اطاعت کوئی مانتا ہے کہ ہم شیطان کی اطاعت کرتے ہیں؟ کسی نے کنفیس کیا؟ سیٹنک گروپس تو الگ ہیں، چلو وہ تو کہتے ہیں ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو الگ ہی مسئلہ ہے، لیکن عام طور پہ تو انسان نہیں کہتے کہ ہم شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے؟ پتہ چلے گا دنیا کی چیزوں کی محبت سے، اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر متاثر ہونا، یہ ہے شیطان کے پھندے میں، شیطان کے جال میں پھنس جانا۔ اسے نکلنے کا علاج اللہ کی قدرت پر غور۔
ذرا کائنات کو تو دیکھیں، کیا بنائی اللہ نے کائنات. سارا روب دبدبا ان کے گھر کا آپ کے دل سے نکل جائے گا. کسی کے لباس سے متاثر ہوں کہ اف کتنا اچھا لباس پہنتی ہیں، کتنا خوبصورت، تو چڑیوں کے اور مور کے پروں کو دیکھ لیں، اس سے خوبصورت تو نہیں ہوگا. پیکاک بلو تو لوگ کوشش ہی کرتے رہتے ہیں حاصل کرنے کی، اور وہ ایفیکٹ تو آتا ہی نہیں کپڑوں کے اندر. چاہے پیور سلک بھی آپ لے لیں، جو مور کے پر کے اندر ایک ایک پر میں جو اللہ نے رنگ ڈالا ہے، براؤن، پھر پیکاک بلو، پھر وہ ایمرلڈ گرین، پھر ہلکا سا اور دوسرا گولڈن، پھر ہلکا سا بلیک، کالا سا، کیا اللہ نے رنگ ڈالے ہیں آپ دیکھیں. کوئی بات ہی نہیں اس کے لیے. یہاں تو ہم ہزاروں خرچ کرتے ہیں تب بھی وہ ایفیکٹ نہیں آ پاتا. کبھی اگر لوگوں کی باتوں سے، ان کے بات کرنے کے انداز سے آپ کے دل پر جو ہے کہ ہیبت بیٹھنے لگ جائے، ان سے متاثر ہونے لگ جائیں، کسی کے علم سے مروب ہونے لگ جائیں، تو ذرا اللہ کے کلام کو پڑھ لیں، مقابلہ کر لیں. سب کی عظمت کا نقش دل پہ سے مٹ جائے گا. شخصیت پرستی کے سحر سے باہر نکل آئے گا انسان. یہ کلٹ کو توڑنا بھی بہت ضروری ہے. یہ کلٹ مینٹالٹیز جو بنتی ہیں نا، پرسنالٹی ورشپ، یہ انسان کو شرک میں لے جاتی ہے. تو بس اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کی تخلیق پر انسان غور کرے، اللہ کی بات پہ، اللہ کے کلام پر، اس کے کام پر غور کر لے، اس کی صفات پہ غور کر لے، سب شرک انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. اور دل گواہی دے گا انسان کا کہ سبحان ربی العظیم، میرا رب بہت عظیم ہے. جھک جائے گا انسان رب کے آگے، سبحان ربی الاعلی، میرا رب بہت اعلیٰ ہے. تو فرمایا کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا ساتھی نہیں بناتا. اللہ نہیں دوستی کرتا ایسے لوگوں سے، ساتھی بنانے کی تو اس کو حاجت ہی نہیں. آیت 52، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. آیت 53، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا، پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. تو وہ آگ دیکھ لیں گے، اس میں پھینک دیے جائیں گے، موبقہ ہوگی، ہلاکت کا گڑھا ہوگا. موبقہ واو با قاف مادہ ہے. جہنم کا کہا جاتا ہے خاص جیل خانہ ہے. جہنم میں پیپ اور خون کی ایک مخصوص وادی ہے جس کا کہ نام موبق ہے. ہلاکت کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ عداوت کے لیے، دشمنی کے لیے بھی موبقہ، اس لیے کہ سب سے بڑی دشمن تو آگ ہی ہوگی انسان کی. حجاب اور آڑ کے لیے، پارٹیشن کے لیے بھی لفظ آتا ہے موبق. اللہ کی رحمت، جنت کی نعمتوں میں ایک رکاوٹ اور ایک آڑ بن جائے گی جہنم کی آگ. اب ان سے کہا جائے گا اس دن کہ پکارو ذرا اپنے شریکوں کو. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا ہو، انبیاء کو، اولیاء اللہ کو یا فرشتوں کو. نیک لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے تو وہ نیک لوگ تو ناراض ہوں گے قیامت کے دن، کہیں گے ہم نے کب کہا تھا تم سے کہ ہماری عبادت کرو. جن لوگوں نے دنیا میں خود چاہا تھا کہ ان کی پرستش کی جائے، ان کو پوجا جائے، ان کی ورشپ کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، اللہ کی اطاعت کے خلاف چل کر، ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ان کے جتنے بت تھے وہ بھی پھینک دیے جائیں گے آگ میں. ہم نے پڑھا ہے قرآن میں وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو بعض علماء نے، بعض مفسرین نے پتھر سے مراد ان کے پتھر کے بت لیے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ پھینک دیے جائیں گے تاکہ ان کی حسرت کے اندر اور اضافہ ہو. آگے فرمایا آیت 54، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. حقیقت ایک انسان ہے بڑا جھگڑالو، کوئی شک نہیں اس کے اندر. کتنے اللہ کے حکم بغیر بحث کے لوگ مان لیتے ہیں؟ بہت کم. اللہ کے رسولوں سے بھی جھگڑتے رہے اسی طرح. آج بھی کوئی اللہ کی بات بتائے لٹ لے کر پیچھے پڑ جاتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں، بحثیں کرنے لگتے ہیں، بحثوں میں الجھاتے ہیں اس کو. تو اللہ نے صحیح فرمایا اکثر شیئن جدلا، ہے بڑا جھگڑالو انسان. کم ہی بات بغیر جھگڑے کے، بغیر بحث کے، بغیر دلیل بازی کے مان لیتا ہے. بعض دفعہ فطرت کے سیدھے سیدھے تقاضوں کے اوپر جب دلائل کے ردے چڑھائے جاتے ہیں تو فطرت بھی سمجھ نہیں آتی. سمپل تقاضا فطرت کا سیدھا سیدھا گناہ ثواب نظر نہیں آتا، ایسی لاجک ڈھونڈ لیتے ہیں اس کی اپنی مرضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں طرح طرح سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو. صرفنا فی ھذا القرآن، پلٹا پلٹا کے مختلف طریقوں سے ہم نے ایک ہی بات کی ہے تاکہ لوگ ہدایت پائیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کا مقصد قرآن نازل فرمانے کا ہدایت ہے، ھدی للمتقین. اگر آپ کسی کو اپنے گھر کا راستہ سمجھانا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جو آپ کے گھر آنا چاہ رہے ہیں کہاں سے آنا چاہ رہے ہیں، کس ڈائریکشن سے آئیں گے. کوئی ایک راستہ تو نہیں ہے جو آپ کے گھر کو پہنچتا ہے، کئی راستے ہیں جو آپ کے گھر کو پہنچتے ہیں. جیسے کتاب لکھی ہے کسی نے 1000 روڈس ٹو مکہ، مکہ پہنچنے کے 1000 راستے. واقعی تو اللہ کے گھر، اللہ کی مرضی تک پہنچنے کے بھی بہت سے مختلف طریقے ہیں کہ انسان ان طریقوں سے اللہ تک پہنچ جائے. اپنے گھر کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، کئی راستے آپ کے گھر کو پہنچتے ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آنے والا کس سمت سے آ رہا ہے، کس ڈائریکشن سے آ رہا ہے. کوئی کلفٹن سے آ رہا ہے، اس کا راستہ الگ ہوگا، آپ الگ ہدایت دیں گے، الگ طریقے سے راستہ بتائیں گے اس کو. کوئی آپ کے گھر گلشن سے آ رہا ہے، اس کے لیے الگ آپ لینڈ مارکس بتائیں گے، الگ طرح سے ایکسپلین کریں گے. تو اسی طرح جو لوگ اللہ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں وہ الگ الگ راستوں سے آتے ہیں. کوئی اللہ کی محبت کی وجہ سے آتا ہے، کوئی اللہ کے خوف کی وجہ سے آتا ہے، کوئی عقل کے راستے آتا ہے، کوئی دل کے راستے آتا ہے، کوئی جہنم کے خوف سے عمل کرتا ہے، کوئی قرآن کے دلائل پر ایمان لاتا ہے. کسی کو قرآن کے اندر سائنس نظر آتی ہے، کسی کو قرآن میں اخلاق نظر آتا ہے، کسی کو قرآن میں حقوق نظر آتے ہیں، کسی کو قرآن کے اندر کی میجسٹی نظر آتی ہے، اس کی عظمت، اس کا اچھوتا انداز بیان، یونیک سٹائل آف ڈیلیوری. تو طرح طرح سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں. کوئی پیٹ کے راستے بھی آتا ہے، حقیقت ہے، کوئی آنکھوں کے راستے آتا ہے. ہر قسم کی طبیعتوں کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے قرآن کے اندر. ایک مثال پڑھ کر ہو سکتا ہے کوئی ایسے ہی گزر جائے، توجہ نہ دے، اور کسی اور کے لیے وہی مثال، وہی آیت اس کے دل کا دروازہ کھول دے. تو اپنے اپنے مزاج پر، اپنی اپنی طبیعت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے، الگ الگ طرح سے لوگوں کو بات سمجھائی ہے. آگے فرمایا آیت 55، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اس کو ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے ہوئے دیکھ لیں. تو قرآن کا یہ جو انداز ہے بار بار آیات کا دہرانا، یہ بھی صرف انہی کو فائدہ دیتا ہے کہ جو ہدایت چاہتے ہیں، جو زندگی کو سنجیدہ سمجھتے ہیں، با مقصد سمجھتے ہیں، صرف راستہ سمجھتے ہیں. جو منزل سمجھ بیٹھے زندگی کو، ان کو کسی ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. کہیں جانا ہی نہیں ہے ان کو، دنیا ہی ان کی منزل ہے. ایسے لوگوں کے لیے تو قرآن سے زیادہ غیر اہم اور کوئی چیز نہیں. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں منزل پر پہنچ گیا، اس کو اب میپ کی کیا ضرورت، وہ تو ایسے ہی اٹھا کر پھینک دے گا اس کو ایک طرف. دنیا جن کی منزل ہے ان کو کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی قرآن سے. اللہ کی آیات پڑھ کر ہدایت لینا نہیں چاہتے،
اب اللہ کا عذاب دیکھ کر ہی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ تو یہاں پر جگانے والا انداز ہے، جھنجھوڑنے والا انداز ہے کہ اٹھو، بات سنو، استغفار کرو،